خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنے کی کوشش میں ہیں، حضرت فاطمہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ فطری طور پر بہت پریشان ہوئیں، اور پھر وہ بھی ابو جہل کی بیٹی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، جو اوجڑی انہوں نے رسول اللہ پر پھینکی تھی۔ حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ کو پچھلی تمام باتیں یاد آ گئیں، تو جا کر انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا چچا زاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ سے جب حضرت فاطمہ نے یہ کہا تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حضرت علی تک یہ جب بات پہنچی تو حضرت علی نے یہ نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کو اپنے قریب منتقل کر دوں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، آپ حضرت حارثہ کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے قریب میں گھر مہیا کر دیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، حارثہ نے پہلے بھی اپنے کافی مکانات مہاجرین کو ہدیہ کیے ہیں، اب انہیں یہ بات کہنا مناسب نہیں لگتا۔ یہ بات کسی طرح حضرت حارثہ کو معلوم ہو گئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اپنی لاڈلی شہزادی کو اپنے قریب منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ گھر لے لیجئے، میں اور میرا مال صرف اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قبول فرما لیں گے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ تم بھی جا کر رسول اللہ سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تمہیں کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں بہت بڑا مجمع تھا اور حیا اور مزاج میں بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حیا کی وجہ سے سب کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرما